میں گزارش کروں گا ڈاکٹر خالد محمود عطا صاحب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب اسپیکر، 3 منٹ میں 3 باتیں میں نے لکھ رکھی ہیں اور انشاءاللہ 3.25 منٹ میں ختم کر لوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس موضوع کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی ذمہ داریاں الگ ہیں، عوامی ذمہ داریاں الگ ہیں، اور سب سے آخر میں جو بات جناب اسپیکر نے کہی کہ اخلاقی گراوٹ کے ہمارے ماحول پر نہایت منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو 2 پہلوؤں کو اگر دیکھیں تو عوامی سطح پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں جس کا تقاضا ہم سے ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں اس طرف رہنمائی کرتا ہے، جس دین میں یہ کہا گیا کہ کچی پیاز اور لہسن کھا کر مسجد میں مت جائیے، اندازہ لگائیے کہ وہ آپ سے کیسا معاشرہ تعمیر کروانا چاہتا ہے، مگر ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومتی ذمہ داریاں اپنی سطح پر حکومت پوری نہیں کر رہی۔ ابھی محترم فاضل مقرر نے جو باتیں کہی ہیں، ان کی بات سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت کو اس طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں عوامی سطح پر، ذاتی طور پر، انفرادی سطح پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ ذمہ داریاں کماحقہ پوری کر رہے ہیں جو ہم پر عائد ہوتی ہیں یا نہیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر یہ توقع رکھنا عبث ہے کہ ہم کوئی اچھا ماحول یہاں پیدا کر پائیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے مختصر وقت میں اپنی بات جو ہے وہ مکمل کی اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ میں گزارش کروں گا محترمہ سمن عروج صاحبہ سے کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے سامنے اپنی بات رکھیں۔ محترمہ سمن عروج صاحبہ۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ جو ماحولیاتی تبدیلی اور پاکستان کا مستقبل آج شورى ہمدرد کا موضوع ہے، انسانی جبلت میں ہے اللہ تعالیٰ نے تبدیلی رکھی ہے۔ انسان فطرتی طور پر تغیر پسند ہے۔ اگر یہ تبدیلی مثبت ہو تو یقیناً ہمارے مزاج پر، نفسیات پر اس کا اچھا اثر ہوتا ہے، لیکن اگر یہ منفی ہو تو بہت گراں گزرتی ہے۔ اور فضائی آلودگی کی جس طرح آپ نے بات کی، شور کی آلودگی، اور جو ایک اسپیسیفکلی ماحولیاتی تغیرات، یہاں پر بارشوں کی قلت ہے، اور ہم نے خود جو قلت بنا رکھی ہے، ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اپنی حالت خود درست نہیں کرنا چاہتے، ہم آج تک ڈیم نہیں بنا سکے۔ اور میں ماہر ماحولیات تو نہیں ہوں، لیکن ایک اس شہر کی باسی ہونے کے، شہر جس طرح سے جنگل بن چکا ہے اور ٹریفک کا شور اور دھواں جتنا زیادہ ہے، حکومت نے اکتوبر کے مہینے میں جب اسموگ ہوتی ہے اس پر دھواں چھوڑتی گاڑیوں پر پابندی لگائی، اور بہت سارے نوٹیفیکیشنز پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئے، لیکن دھواں تو سگریٹ بھی چھوڑتا ہے، لیکن اس کو ہم یہ کہتے ہیں اپنی انفرادی ذمہ داریوں میں کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے موت خرید رہے ہیں اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، لیکن آپ ماحولیاتی آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ سگریٹ پر شدید تحفظات ہیں، سگریٹ بھی کم از کم پبلک پلیسز پہ وہاں پر اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اس کو بند کیا جانا چاہیے۔ اور فل فور یہ جو ہم ہر مہینے، ہمارا جون کے مہینے میں ٹیمپریچر 45 ڈگری پر چلا جاتا ہے اور مصنوعی بارش برسانے کے لیے ہماری گورنمنٹ تگدو کرتی ہے، تو اگر ہم ڈیم بنا لیے جائیں، اور 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، ہمارا وہ پڑوسی جس نے آج تک ہمیں تسلیم نہیں کیا، وہ کیا کچھ نہیں کر رہا اپنی ترقی کے لیے، اپنے تحفظات کے لیے۔ اور ماحولیاتی تغیرات اور یہ جو تبدیلی ہے، جو منفی تبدیلی اور دھواں جو ہے، وہ اس سے ہمارے سانس لینا جتنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس کے سدباب ہو سکتے ہیں ان پر توجہ دیں۔ تھینک یو۔ جی بہت شکریہ محترمہ سمن عروج صاحبہ۔ جیسے آپ فرما رہی تھی، جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس ماحولیاتی آلودگی کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اس میں ایک گلے اور سانس کی بیماریاں بہت بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ فالج کی بیماری جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور تیسرا آنکھوں کی بیماریاں۔
یہ 3 قسم کی بیماریاں جو ہیں اس ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر صرف حکومت کے کرنے کا کام نہیں بلکہ سول سوسائٹی بھی اور عوام الناس کو بھی. بہرحال پبلک اویئرنیس اس کے لیے ضروری ہے.